دوستوں، اپنے چینل CQ TV کے ساتھ ظاہر قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ دوستو، جہاں ہم نے ایمیزون فارسٹ پر پچھلی ویڈیوز میں بات کی، وہاں کے مختلف جو قبائل بسنے والے ہیں، جو ٹرائبز ہیں، ان کے بارے میں، ان کے رہن سہن کے بارے میں، ان کی شکار کرنے کے طریقوں اور مختلف رسم و رواج کے بارے میں ہم نے تفصیلی بات کی، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات عمومی طور پہ تو کریں گے ہی ایمیزون فارسٹ کے بارے میں، لیکن خاص طور پہ آج ہم وہاں حشرات الارض یا زمین پہ رینگنے والے جانوروں، دوسرے جو جانور ہیں، درندے ہیں، اور قدرت کے شاہکار جو مختلف رنگ و نسل کے پرندے ہیں، ان کے بارے میں جو ایمیزون میں بسیرا کیے ہوئے ہیں۔ ان میں کچھ خاص اقسام بھی ہیں جو آل اوور دی ورلڈ دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی، جو ایمیزون کے ان جنگلات میں پائی جاتی ہیں، تو اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ دوستو، ایمیزون میں مینڈک کی تقریباً 100 سے زائد اقسام ہیں۔ بہت سے یہاں مینڈک ہیں، لیکن ریڈ اور گولڈن مینڈک بھی یہاں کثیر تعداد میں ہوتے ہیں۔ یہ دیکھنے میں تو بہت خوبصورت لگتے ہیں اور بہت اچھے رنگ اور کلرز میں ہوتے ہیں، لیکن آپ کو شاید یہ معلوم نہ ہو کہ اس ایک مینڈک میں تقریباً 10 لوگوں کو مار دینے یا ہلاک کر دینے کی صلاحیت ہوتی ہے، یعنی ان مینڈکوں میں اتنا زہر موجود ہوتا ہے۔ بارشوں کے موسم میں یہ سب سے زیادہ دکھائی دیتے ہیں، عام طور پہ بھی دکھائی دیتے ہیں، لیکن بارشوں میں ظاہر ہے عام طور پہ باقی ممالک میں بھی یہی ہوتا ہے، یہاں پاکستان میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو سیاسی اور غیر سیاسی مینڈک باہر نکل آتی ہیں۔ اور جہاں تک ہم بات کریں سانپوں کی قبیلے کی، یعنی سانپوں کی، تو یہاں ان کی حیران کن اقسام موجود ہیں۔ ان میں کچھ ایسے زہریلے سانپ بھی موجود ہیں جو اگر کسی انسان کو کاٹ لیں تو وہ چند لمحوں میں زندگی کی بازی ہار جاتا ہے۔ یہاں ایناکونڈا بھی پایا جاتا ہے، اس کی کثیر تعداد ہے۔ عام طور پر جو ایناکونڈا دوسرے خطوں میں بھی دنیا کے پائے جاتے ہیں وہ سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں، ان کا تقریباً میکسیمم 15 سے 18 فیٹ تک ان کی لمبائی ہوتی ہے، لیکن ایمیزون فارسٹ میں پائے جانے والے ایناکونڈا کی لمبائی 30 سے 32 اور 35 فیٹ تک بھی ہوتی ہے۔ یہاں ایناکونڈا کی ایک اور قسم بھی پائی جاتی ہے جسے گرین ایناکونڈا کہتے ہیں۔ اس کی لمبائی عام ایناکونڈا سے زیادہ ہوتی ہے اور وزن میں یہ اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی ایک گرین ایناکونڈا کا وزن تقریباً 250 کلو گرام ہوتا ہے۔ ایمیزون ریور کی بات چل رہی ہے تو یہاں اس ایمیزون فارسٹ میں حشرات الارض کی بات کی جائے تو ان میں بلٹ آنٹ ایک ایسی چیونٹی ہے جو بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ اس کا سائز تو چھوٹا ہوتا ہے پر اس کا کاٹنا گولی لگنے کے برابر ہوتا ہے۔ اس کے کاٹنے سے بہت تیز بخار ہوتا ہے اور درد کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کو یہ چیونٹی کاٹ لے اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے، اور یہ بہت خطرناک سمجھی جاتی ہے۔ اور یہاں مختلف اقسام کی مکڑیاں، یہ سپائڈر بھی پائی جاتی ہیں۔ ان کی تعداد تقریباً 2500 کے قریب ہے، جو مختلف اقسام ہیں۔ ان کی مکڑیوں کی تعداد نہیں بلکہ ان کی اقسام جو ہیں وہ 2500 سے زائد ہیں، اور ان کا سائز کچھ ایسی
اسپائڈر بھی ہیں یا ایسی مکڑیاں بھی یہاں پائی جاتی ہیں. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا جو ہائٹ ہے یا ان کا سائز ہے وہ 5 سے 6 فیٹ تک ہوتا ہے, اور یہ پرندوں کا شکار بھی آسانی سے کر لیتی ہیں. اور دوستو, پرندوں کے بارے میں اگر بات کی جائے تو یہاں قدرت کی رنگینیوں میں سب سے بڑی خوبصورتی درختوں اور آبشاروں اور پانی کے علاوہ جو ہم نے بیان کی وہ پرندے ہیں جو اس جنگل کو اور 4 چاند لگا دیتے ہیں. یہاں پرندوں کی تقریباً 1300 اقسام ہیں. یوں تو پوری دنیا میں ہم پرندوں کو دیکھتے ہیں جو قدرت کا شاہکار لگتے ہیں, لیکن یہاں بہت سے حسین پرندے اور بہت خوبصورت رنگوں میں یہاں پائے جاتے ہیں جو کسی اور خطے میں نہیں پائے جاتے ہیں. یعنی خصوصی طور پہ یہ صرف پرندے ایمیزون میں ہی پائے جاتے ہیں. اب پرندوں کے کچھ عام پرندے تو آپ بھی دیکھتے ہیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں, لیکن ایسے پرندے بھی ہیں جن کا نام ریسرچر کو بھی ابھی معلوم نہیں ہو سکے تھا ان کو کیا نام دیا جائے. اب پرندوں کے سبجیکٹ کو میں اور زیادہ طویل کروں تو میں اس کو بیان نہیں کر پاؤں گا, کیونکہ میں خود بھی ان کے ناموں سے ناواقف ہوں اور مجھے ایسی کوئی ریسرچ ملی نہیں جس پہ پرندوں کے جو نئے اقسام پائی گئی ہیں. تو بس قدرت کے حسین نظارے لگتے ہیں اور سبحان اللہ کہنے کو جی چاہتا ہے. یہاں اور پرندوں کے علاوہ ایک خاص قسم کا عقاب ایگل جسے کہتے ہیں, یہ گولڈن اور دوسرے گولڈن ایگل بھی ہے اور دوسرے ایگل بھی ہیں. اب ان پہ زیادہ تفصیل نہیں, لیکن اس کا اندازہ آپ یہ لگائے کہ اس کے ایک پر کی لمبائی 5 سے 6 میٹر تک ہوتی ہے اور اس کا وزن بھی تقریباً 6-7 کلو گرام تک ہوتا ہے. یہ اپنے وزن سے دگنا شکار اپنی چونچ میں دبا کے بھاگ جاتا ہے, اڑ جاتا ہے. زیادہ تر بندر اس کا شکار وہاں بنتے ہیں, لیکن یہ ہرن کو بھی اپنے پنجوں میں اور چونچ میں دبوچ کر اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے. دریائے ایمیزون میں مگرمچھ بھی بہت سی نسلوں کے یا اقسام کے پائے جاتے ہیں اور یہ بہت خطرناک ہیں. ظاہر ہے جانوروں پہ تو اٹیک کرتے ہیں اور انسانوں پر بھی اٹیک کرتے ہیں اور کچھ مگرمچھ تو ایسی ہیں جو یہ مثال کے طور پہ سمجھ لیں کہ وہ اگر کسی بڑے جانور پہ یا کسی لائک گھوڑے پہ اٹیک کر دیں تو وہ اس کو سالم تو نہیں لیکن زندہ نگلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. وہ یعنی اتنے بڑے, یہ بہت وزنی اور لمبائی میں تقریباً 30-35 فیٹ تک ہو سکتے ہیں. یعنی منہ سے لے کر ٹیل تک ان کی لمبائی 30-35 فیٹ تک ہوتی ہے. ایک اور خطرناک فش جسے ویمپائر فش بھی کہا جاتا ہے ایمیزون رین فارسٹ میں پائی جاتی ہے. اس کی لمبائی تقریباً 3 فٹ اور وزن تقریباً 30 کلو تک ہوتا ہے. یہ مچھلی بھی مطلب اس کو یوں کہہ لیں کہ کچھ خطرناک مچھلیوں میں جو دوسروں پہ اٹیک کرتی ہیں, شارک مچھلی کی طرح جس کے دانت بہت نوکیلے اور تیز ہوتے ہیں. وہ ایک ہی بائٹ میں یا ایک ہی اس میں اپنے شکار کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. دوستو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اور باقی موضوعات پہ بھی جو ایمیزون سے ریلیٹڈ تھے ہم نے ویڈیوز بنائی اور آپ کو کچھ انفارمیشن فراہم کی. تو اگلی ویڈیو تک زاہد قریشی کو ZQ TV سے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ویڈیو, اللہ حافظ.